مبارک تمن کورین یمن گلوز آسان لگت مبارک تمن کورین یمن کرہن ابیا آسان لگت پتہ بازرس مز آسان پتہ آسان تاپ کرایہ یمن چھ مستہ مز آسان عورق وسان پردہ کرن جون جولیس مز یم سات عورق آسو نا وسان بازرس مز پتہ جو دعا کرن دپن چھس ربا یت پردس کر ہمیشہ لوٹنی نہ مز پامت میں گجرائن چھ کمز. میری قوم کی شہزادیوں کی عزت کو آپ نے منبر رسول پہ اچھالا. میری قوم گجر کی بچیوں اور بیٹیوں کی الحمدللہ رب العالمین منبر رسول پہ کی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کل سے عام ہے جس میں ایک نام نہاد مولوی صاحب، ایک نام نہاد خطیب اور مقرر منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بیٹھ کے ایک خاص قوم، ایک خاص طبقے اور ایک خاص قبیلے کو مسخر کا نشانہ بناتا ہے. اس مقرر کا نام عادل صدیقی ہے. اسے لوگ حافظ کہتے ہیں اور مجھے شرم آ رہی ہے آج اس جیسے نام نہاد شخص کو، خطیب کو حافظ یا مقرر یا خطیب کہتے ہوئے. خیر، میں اس چیز پہ نشانہ تو نہیں لگاؤں گا، اتنا ضرور میں اس بندے سے مطالبہ کروں گا کہ منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بیٹھ کے جو ایک خاص قوم، قبیلے یعنی گجر کمیونٹی کو جو تو نے مسخرے کا نشانہ بنایا ہے، تذلیل کا نشانہ بنایا ہے، سرعن آپ نے غلطی کی ہے. آپ کو قوم کے سامنے آنا چاہیے اور سامنے آ کے میری قوم سے معافی مانگنا چاہیے. میں عام سے گزارش کرنا چاہوں گا ایسے نام نہاد مولوی یوں کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال نہ کرنے دیا جائے تو بہتر ہے. عادل صدیقی، آپ نے کل اپنے ایک بیان کے دوران لڑکیوں کو نصیحت کرتے ہوئے پردے کی، ایک طبقے کی عورتوں کو آپ نے پردے کی نصیحت کی اور میری قوم کی شہزادیوں کی عزت کو آپ نے منبر رسول پہ اچھالا. میری قوم گجر کی بچیوں اور بیٹیوں کی تذلیل آپ نے منبر رسول پہ کی. آپ کا یہ جملہ اس ویڈیو کے اندر، آپ کا یہ جملہ اس بیان کے اندر، اس نصیحت کے اندر کہ اگر عورتیں پردہ کریں گی تو انہیں لوگ گجرانی کہیں گے، اور پھر اس پہ آپ کا رو کے ریاکٹ کرنا، کہ رو کے ریاکشن دینا، یعنی کہ گجر قوم ایک ذلیل قوم ہے، تذلیل کا شکار ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا مقرر صاحب، اگر آپ واقعی قرآن خوان ہو، قرآن کو جاننے والے ہو، تو تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رب قدیر نے انسان کو صرف ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد میرے کردگار رب نے یہ بھی فرمایا وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ میں نے تمہیں مختلف گوتوں اور قبیلوں کے اندر اس لیے پیدا کیا کہ تمہارا تعارف، تمہاری پہچان جو ہے وہ قائم رہے. اور اس کے بعد رب قدیر نے یہ بھی ذکر کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، گوتے اور قبیلے تمہارے منصب کا معیار نہیں مانا جائے گا. تمہارے منصب کا جو معیار مانا جائے گا وہ اعمال صالحہ، تقوی اور پرہیزگاری ہوگی. عادل صدیقی، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ گجر ہونا ہی گناہ ہے. جس طریقے سے آپ نے پردے پہ بیان کرتے ہوئے، حجاب و نقاب پہ بیان کرتے ہوئے، عبایا پہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پردہ کرنے کی وجہ سے لڑکیوں کو گجرانی کہا جائے گا اور تمہیں اس پہ صبر کرنا ہے اور رو کے اس پہ یہ ریاکشن دینا کہ گجر ہونا بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا کیا کہتے ہیں اسے، یعنی کفر کے درجے تک آپ نے اس کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، آپ نے اس کو شرک کے درجے تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. جناب نام نہاد ملا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس شرعی کون سی ایسی دلیل موجود تھی؟ آپ کے پاس کون سا ایسا قواعد تھا اسلام کا جس کی بنیاد پہ آپ نے ایک قوم کو اس طریقے سے معاشرے کے آگے پیش کیا ہے؟ کیا منبر رسول
ایک قوم کی تذلیل کے لیے بچا ہے۔ یہ ممبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس سے منسوب ہے۔ کیا ممبر رسول پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنا، کسی قوم کو ذلیل کرنا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا غلط استعمال نہیں ہے؟ کیا یہ مسجد کے ممبر کا غلط استعمال کرنا نہیں ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، عادل صدیقی گجر قوم ایک بہادر، باغیرت اور باحیا اور با ایمان قوم ہے۔ اس کا مقابلہ نہ پاسٹ میں تم جیسے لوگ کر سکے ہو، نہ آج تم جیسے لونڈے کر سکتے ہو، اور نہ تاریخ میں کبھی تم جیسے لونڈے گجر قوم کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تم جس میدان میں گجر قوم کو دیکھو گے جناب، اس میدان میں اعلیٰ طریقے سے گجر قوم رہے گی۔ تم دنیاوی علوم کے اندر لے جاؤ، تم دنیاوی اسٹڈی کے اندر لے جاؤ، تم جیسے بچے ابھی بچے ہیں اور گجر قوم کے شہ سوار کس اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں، تمہیں یہ پڑھنا چاہیے۔ تم اسلامی میدان کو لے جاؤ، تم لونڈے ہو ابھی جناب۔ گجر قوم کے اندر آج اس پرفتن دور کے اندر بھی اولیاء کرام کی ایک بڑی قطار ہے، جو آج بھی ولایت کے منصب پہ فائز ہیں۔ اس قوم کے اندر آج بھی عارف بلا ملیں گے، اس قوم کے اندر آج بھی تمہیں اولیاء اور اصفیاء ملیں گے۔ تم کس قوم کو مسخرے کا نشانہ بنانا چاہتے ہو؟ میں آپ سے اپنی پوری قوم کی طرف سے، گجر بکروال پورے قبیلے کی طرف سے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ سامنے آئیں، سوشل میڈیا پہ آئیں اور آ کے اس قوم سے معافی مانگے، اس قوم کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے اور اپنی غلطی کو تسلیم کریں کہ میں نے غلطی کی ہے، اور اس غلطی پہ رجوع کریں۔ آپ نے میری قوم کی شہزادیوں کی عزت کو ممبر رسول پہ اچھالا ہے، آپ نے گجر قوم کی بیٹیوں اور بچیوں کی عزت کو گجر قوم ممبر رسول کے اوپر اچھالا ہے۔ آپ کو ایک فردن میری قوم کی بچیوں سے معافی مانگنی ہوگی، گجر قوم کی لڑکیوں سے معافی مانگنی ہوگی، گجر قوم کی شہزادیوں، ماؤں، بہنوں کے پیر پکڑ کے معافی مانگنی ہوگی تمہیں، تب جا کے تجھ جیسے نام نہاد شخص کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ تم ممبر رسول کا یوں غلط استعمال دوبارہ کبھی نہ کرو، تاکہ اس طریقے کی عبرتناک سزا تیرے لیے ہونی چاہیے۔ اور عادل صدیقی، تجھ سے میں پوچھنا چاہوں گا، اگر پردہ کرنے سے کوئی کسی کو حقارت سے گجر کہتا ہے یا گجرانی کہتا ہے، اگر پگڑی باندھنے سے کوئی گجر ہو جاتا ہے، اگر داڑھی رکھنے سے کوئی گجر ہو جاتا ہے، اگر شرعی لباس پہننے سے کوئی گجر ہو جاتا ہے، اگر سر پہ پردہ اوڑھنے سے کوئی گجرانی ہو جاتی ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا نام نہاد شخص، یہی تو دین ہے، یہی تو اسلام ہے۔ تو پھر شرط ٹھہرے گی اسلام مسلمان ہونے کے لیے گجر ہونا۔ اگر پردہ کرنے والی عورت کو گجرانی کہا جائے گا، اگر امامہ پہننے والے کو گجر کہا جائے گا، شرعی لباس میں رہنے والوں کو گجر کہا جائے گا، تو پھر یہ اسلام کا پیمانہ بنے گا، مسلمان ہونے کا پیمانہ بنے گا کہ مسلمان ہونے کے لیے گجر ہونا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا میرے جملے، میں بڑے اچھے انداز سے اور پوری اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے کہتا ہوں کہ اگر تمہارا یہ کہنا صحیح ہے کہ پردہ کرنے والیاں گجرانی ہوتی ہیں، حیا میں رہنے والی گجرانی ہوتی ہیں، باحیا گجرانی ہوتی ہیں، شرعی لباس پہننے والے گجر ہوتے ہیں، تو پھر اسلام کا اور مسلمان ہونے کا پیمانہ گجر ہوگا۔ یاد رکھیے گا، تم جیسے نام نہاد لوگوں کا پھر ممبر رسول پہ چڑھنا بہت دشوار ہو جائے گا، قوم کے سامنے آنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ تمہیں چاہیے کہ میری قوم سے معافی مانگے، میری قوم کے سامنے